اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بر محمد وآل محمد عزیزان محترم، اللہ کے نزدیک وہی شخص متقی ہے جس کا ایمان غیب پر ہے، جو پابند نماز ہے، جو اپنے رزق میں سے ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے، جو 1,24,000 انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اور جس کا ایمان آخرت پر ہے، اور جو اللہ کی نگاہ میں 6 صفتوں کے ساتھ متقی اور پرہیزگار قرار پا جائے گا، اس کو اللہ کی طرف سے 3 انعام ملیں گے۔ قرآن کی ہدایت کا فائدہ ملے گا، دنیا میں ہدایت ملے گی اور آخرت میں نجات ملے گی۔ یہ وہ سبق ہے جو روزانہ دہرایا جاتا ہے، اس لیے تاکہ قوم کے بچے بچے کو قرآن مجید کے پہلے پارے کی ابتدائی آیات یاد ہو جائے اور وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر قدم پر یہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ یہ 6 صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے تھے اور سب سے آخر میں حضور سرور کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر اس بزم کائنات میں بھیجا تھا، اور جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو مختصر تاریخ یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے کیا تو 13 سال آپ نے مکے میں تبلیغ فرمائی، اور اس 13 سالہ تبلیغی زندگی میں مکے میں رہنے والوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، سر پر کوڑا ڈالا، جسم پر پتھر مارے، سوشل بائیکاٹ کیا، قتل کا منصوبہ بنایا، اور 13 سال تبلیغ مکے میں کرنے کے بعد حضور نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور مدینے میں آپ کا قیام 10 سال رہا، اور 10 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ 13 سال مکے کی تبلیغی زندگی اور 10 سال مدینے کی تبلیغی زندگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ 23 سالہ مختصر تبلیغی زندگی حضور گزار کر جب دنیا سے جا رہے تھے تو دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، لیکن جب دنیا سے حضور جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم اندھیرے میں اور تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے، ہم بے ہدایت تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، ہم جہنم میں جانے والے تھے۔ حضور نے بڑی زحمتیں اٹھا کر ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا، اور کتنی زحمتیں ہمارے سلسلے میں اٹھائی ہیں، کانٹوں پر چلے ہیں، پتھر کھائے ہیں، کوڑا ان کے جسم پر ڈالا گیا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑا ہے، ختیجہ کی ساری دولت تبلیغ اسلام میں کام آ گئی۔ تو اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد اور ساری دولت لٹانے کے بعد ہماری انہوں نے ہدایت کی ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ لوگ حضور سرور کائنات کے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد یہ کہا کہ اے نبی، ہماری آپ نے ہدایت فرمائی، اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، اپنی ساری دولت داؤ پر لگا دی اور ہمیں سچا راستہ دکھا دیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ اس کی اجرت، کچھ اس کی قیمت پیش کر دیں۔ اگر آپ کو زمین کی ضرورت ہے تو آپ کو ہم بہت ساری زمین دینے کے لیے تیار ہیں۔
اگر آپ کو رہنے کے لیے مکان چاہیے تو جتنے مکان آپ کو چاہیے اتنے مکان آپ کے لیے تیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کا انبار لگانے کے لیے تیار ہے۔ غرض جو آپ کو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دولت پیش کی، انہوں نے روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین جائیداد اور مکانات آپ کے سامنے پیش کیا، جو چاہیے لے لیجئے۔ اور حضور اگر اس وقت جو چاہتے لے لیتے، مگر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، گویا حکم خدا کے منتظر ہوئے، اور جبریل امین بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور آپ کو یہ پیغام پہنچایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حضور یہ اجر رسالت جو دینا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر تم اجر رسالت دینا ہی چاہتے ہو، ہماری زحمتوں کی کچھ قیمت دینا ہی چاہتے ہو، تو وہ قیمت یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کا برتاؤ کرو۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو رسالت کی قیمت آپ نے محبت طلب کی۔ میں کہوں گا اے حضور ساری ختیجہ کی دولت کام میں آ گئی، آپ نے اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا، وعدہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب مسلمانوں کو دینے کے لیے نہیں ہے، لہذا جب یہ دولت اور روپیہ پیسہ سونا چاندی زمین جائیداد مکانات سب کچھ دینے کے لیے آئے ہیں تو کچھ دولت لے لیجئے، سونا لے لیجئے، زمین لے لیجئے، جائیداد لے لیجئے، مکانات لے لیجئے۔ یا محبت کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نبی بن کر آیا ہوں، اس پوری کائنات کا نبی بن کر آیا ہوں، میں صرف امیروں کا نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں دولت مند لوگوں کا نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کا نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں زمینداروں اور جاگیرداروں کا نبی بن کر نہیں آیا ہوں۔ اگر میں صرف امیروں کا نبی بن کر آتا تو جو چاہے دولت مندوں سے لے لیتا، مگر میں پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، امیروں کا نبی بھی ہوں، غریبوں کا نبی بھی ہوں، شہنشاہوں بادشاہوں کے لیے بھی نبی بن کر آیا ہوں، اور بھیک مانگنے والے فقیروں کا نبی بن کر بھی آیا ہوں۔ اگر اجر رسالت کے طور پر زمین مانگوں گا تو زمیندار دے دیں گے، لیکن جن کے پاس زمین نہیں ہے وہ اجر رسالت کیسے ادا کریں گے؟ اگر میں دولت مانگ لوں، سونا چاندی مانگ لوں، روپیہ پیسہ مانگ لوں، تو جو دولت مند ہیں، جاگیردار ہیں، پیسے والے ہیں، وہ اجر رسالت ادا کریں گے، مگر بیچارے یہ غریب فقیر دبے کچلے لوگ یہ اجر رسالت کیسے ادا کریں گے؟ چونکہ میں پوری کائنات کا نبی بن کر آیا ہوں، لہذا اجر رسالت کے طور پر وہ چیز مانگی ہے جو امیر دینا چاہے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ دے دے، اور فقیر دینا چاہے تو وہ بھی ادا کر دے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ وہ چیز مانگی جسے ادا کرنے کے لیے نہ امیروں کو کوئی زحمت ہو، نہ غریبوں کو کوئی زحمت ہو، نہ شہنشاہ اور بادشاہوں کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف ہو اور نہ فقیروں کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف ہو۔ یہ محبت اس شے کا نام ہے جو امیروں کے دلوں میں بھی ملتی ہے اور غریبوں فقیروں کے دلوں میں بھی ملتی ہے، لہذا وہ چیز مانگی جو سب ادا کر دیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی کے آخری لمحے میں نماز کا حکم پہلے پہنچایا، روزے کا حکم پہلے پہنچایا، خمس و زکوٰۃ کا حکم پہلے پہنچایا، حج کا حکم پہلے پہنچایا، جہنم کے مسائل بعد میں پہلے پہنچائے، جنت کے مسائل پہلے پہنچائے، یہ ساری چیزوں کا بیان پہلے ہوا، سب سے آخر میں محبت کا مطالبہ ہوا۔ کیوں سب سے آخر میں؟ شروع ہی میں محبت کا مطالبہ ہو جاتا، یہ سب سے آخر میں محبت کا مطالبہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی ہدایت کرتے ہیں ویسے دین اسلام نے ہماری ہدایت کی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اتنے ہی بڑے جاہل کیوں نہ ہوں، مگر آج کی جاہل لوگ بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جاہل رہ جائیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے قابل بن جائیں۔ ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہے مگر ہمارے بچے تو پڑھ لکھ جائیں، بی اے کر لیں، ایم اے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ ڈگری حاصل کر لیں۔ آپ چاہے کتنے ہی بڑا جھوٹ بولتے ہوں لیکن بچہ جھوٹ بولے یہ آپ کو گوارا نہیں ہے۔ چاہے آپ کا پیشہ چوری اور ڈکیتی ڈالنا ہو لیکن کوئی چور اور ڈکیت یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بھی چوری کرے، اس کا بچہ بھی ڈکیتی کرے۔ چاہے آپ دنیا کے کتنے ہی بڑے بدماش کیوں نہ ہو، گولی چلاتے ہوئے، چاقو چلاتے ہو، لیکن آپ کا بچہ بھی بدماشی کرے یہ آپ کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا ہر انسان دنیا کا چاہتا میرا بچہ صحیح راستہ اپنائے، صراط مستقیم پر چلے، نیک کہلائے، اور یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی اس کو اچھی نگاہ سے دیکھے، عزت کی نگاہ سے دیکھے، تعلیم یافتہ ہو۔ تو بچہ ہمارا عزت والا ہو، تعلیم یافتہ ہو، یہ سوسائٹی، یہ سماج چاہے ہماری عزت نہیں کر رہی مگر ہمارے بچے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، احترام کی نگاہ سے دیکھے اور اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے۔ اس سلسلے میں آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں؟ 3 مرحلوں سے ہر انسان گزرتا ہے۔
وہی اسلام نے کیا ہے۔ ہر انسان جو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے وہی اللہ نے مسلمانوں اور انسانوں کی تبلیغ کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اسکول جانے لگا ہے، مگر اسکول جانے میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، وہ گھر بیٹھ کے کھیلنا چاہتا ہے، وہ محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، اسکول میں کون جائے ڈانٹ سننے کے لیے، اسکول میں کون جائے پڑھنے کے لیے؟ اسے زحمت معلوم ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا مارتے ہیں؟ نہیں، پہلے مرحلے میں نہ کوئی ماں مارتی ہے، نہ کوئی باپ مارتا ہے، نہ کوئی بزرگ ڈانٹتا ہے، اور نہ کلاس میں جانے کے بعد کوئی ٹیچر ڈانٹتا ہے۔ کوئی نہیں ڈانٹتا پہلے مرحلے میں۔ پہلے مرحلے میں بچے کو انعام کا لالچ دیا جاتا ہے، کہا میرے لال تم پڑھنے کے لیے جاؤ، جب واپس آؤ گے تو ہم تم کو ٹافی دیں گے۔ تم پڑھنے کے لیے جاؤ، جب پڑھ کے آؤ گے تو ہم تم کو 1 روپیہ دیں گے۔ تم پڑھنے کے لیے جاؤ، اگر اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے اور ٹیچر تمہاری تعریف کرے گا تو ہم تمہیں گاڑی خرید کے دیں گے۔ تم پڑھنے کے لیے جاؤ، اچھے نمبروں سے پاس ہو گے، تمہاری ڈویژن اچھی آئے گی تو ہم تم کو گھمانے کے لیے لے جائیں گے، تاج محل دکھائیں گے، لال قلعہ دکھائیں گے، یہ دکھائیں گے، وہ دکھائیں گے، اور بات آگے بڑھے گی تو کہا جائے گا ہم تم کو نجف لے کر جائیں گے، کربلا لے کر جائیں گے، قم لے کر جائیں گے، مشہد لے کر جائیں گے۔ کہا جاتا ہی نہیں کہا جاتا؟ ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں بچے کو انعام کا شوق دلا کر صحیح راستہ بتایا جاتا ہے۔ اس پہلے مرحلے کا نام ہے شوق۔ شوق کے ذریعے سے بچے کو سمجھانا، شوق کے ذریعے سے بچے کو صحیح راستہ دکھانا، شوق کے ذریعے سے بچے کو تعلیم یافتہ بنانا، شوق کے ذریعے سے بچے کو عزت والا بنانا۔ اس پہلے مرحلے کا نام ہے ہدایت کے لیے شوق کا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ شوق کا۔ اور جب ٹافی سے کام نہیں چلتا، جیب خرچ سے کام نہیں چلتا، انعامات کی لالچ سے کام نہیں چلتا، اب بچہ ذرا بڑا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 5 سال کا نہیں ہے جو ٹافیوں سے بہل جائے یا کھلونوں سے بہل جائے۔ اب 12 سال اور 15 سال کی اس کو عمر ہو گئی ہے، اب وہ کالج میں قدم رکھنے والا ہے، تو اب وہ ٹافیوں سے بہلنے والا نہیں ہے، اب وہ تمہارے کھلونوں سے باز آنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ دوسرے مرحلے میں قدم رکھا جائے گا۔ اب اگر اسکول نہیں جاؤ گے، غلطی ہو جائے گی تو ہم پٹائی کریں گے۔ اگر ٹیچر نے تمہاری شکایت کی تو ہم تمہارے پر مار لگائیں گے۔ اگر تم پڑھ کے نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں گھر میں سے نکال دیں گے۔ اگر امتحان میں تمہارے نمبر کم آئیں گے تو ہم تمہارا جیب خرچ کم کر دیں گے۔ ہم تمہارے دوسرے بھائیوں کو گھمانے کے لیے لے جائیں گے مگر تمہیں لے کر نہیں جائیں گے۔ تو اب یہ دوسرا مرحلہ میں داخل ہو گئی بات۔ ہم مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، اس کو سزا بھی دے رہے ہیں، اس کا جیب خرچ بھی کم کر رہے ہیں، اور اس کو گھر سے باہر بھی نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہے ایسا ہی نہیں؟ پہلے مرحلے کا نام ہے شوق اور دوسرے مرحلے کا نام ہے خوف۔ خوف کے ذریعے سے بچے کو سمجھانا۔ اور جب یہی بچہ 20 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یونیورسٹی میں پہنچ گیا، اب نہ شوق سے کام چلے گا نہ خوف سے کام چلے گا۔ اس لیے کہ اب جوان ہو گیا نا، اب آپ اسے ماریے گا تو مار کے کام کیا ہوگا؟ آپ بوڑھے ہو چکے ہو، بھاگ جائے گا۔ اگر آپ مارنے کے لیے دوڑیں گے وہ گھر سے نکل کے بھاگ جائے گا۔ اسے اب یہ بھی پرواہ نہیں ہے، آپ گھر کا دروازہ بند کر دیں گے، اس کے ٹھہرنے کے لیے بہت سے ٹھکانے موجود ہیں محلے میں، وہ کہیں بھی کسی دوست کے یہاں جا کے ٹھہر جائے گا۔ تو نہ اب انعام سے کام چلے گا شوق کے ذریعے، نہ خوف کے ذریعے۔ بچہ بگڑ گیا ہے، آئے دن پولیس گھر پہ آ رہی ہے، یہاں جھگڑا کر لیا، وہاں پر مار پیٹ کر لی، یہاں چاقو نکال لیا، وہاں پستول نکال لیا، پولیس پکڑ کے لے گئی، بیچارہ باپ پیچھے پیچھے جا رہا ہے خوشامد کرتا ہوا۔ پوری بستی میں بدنامی ہو رہی ہے، پورے شہر میں بدنامی ہو رہی ہے، پوری علاقے میں بدنامی ہو رہی ہے، قوم کا ایک ایک آدمی برا کہہ رہا ہے، دیکھو کیسا بدترین آدمی ہے، آئے دن پولیس آتی ہے۔ اب بیچارہ یہ کیا کرے؟ شوق کے ذریعے بھی نہیں مانا، خوف کے ذریعے بھی نہیں مانا، اب کیا کرے؟ تو یہ بیچارے بوڑھے ماں باپ قوم کے بڑے بزرگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس کا اس بچے کو بڑا اثر ہو، عالم دین کے پاس جاتے ہیں جس کا اگر اثر اس بچے کے اوپر ہو، اور جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ہم بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، ہمارے باپ بھی پوری قوم کے درمیان اور پوری بستی میں عزت والے مانے جاتے تھے، پوری بستی ہمارے باپ کو اور ہمارے باپ کے باپ یعنی دادا کو بستی والے سلام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اس بچے کی نالائکی کی وجہ سے باپ دادا کا نام مٹ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کی عزت بچا لیجئے، ہمارے باپ دادا کی عزت بچا لیجئے۔ آپ کا کچھ اثر ہو، ہم تو تھک چکے ہیں، ہم نے ہر مرحلے سے ہم نے انعام دے کے بھی دیکھ لیا، ہم نے مار پیٹ کر کے بھی دیکھ لیا، اب یہ اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہماری طاقت سے باہر ہو گیا ہے، آپ ہی سمجھا کے دیکھیے شاید کام چل جائے۔ تو یہ بزرگ یا عالم دین اس بچے کی ذرا آگے آ جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔
سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ وہ بزرگ بلاتے ہیں بچے کو اپنے پاس، عالم دین بلاتے ہیں بچے کو اپنے پاس، کہتے ہیں میاں تمہارے معلوم نہیں ہے تمہارے باپ کیسے ہیں، تمہارے دادا کیسے ہیں، تمہارے پردادا کیسے ہیں، تمہارا خاندان اس بستی میں عزت والا مانا جاتا تھا، سب لوگ غیر قومیں بھی تمہارے باپ دادا کی عزت کرتی ہے، مگر تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے، تمہارے دادا کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے، تمہارا خاندان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ تمہیں اپنی پرواہ نہیں ہے تو اپنے باپ دادا کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو اسی محبت کا واسطہ اپنے باپ کی عزت کو بچا لو، اپنے دادا کی عزت کو بچا لو، اپنے خاندان کی عزت کو بچا لو۔ تو باپ دادا کی محبت کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ اسی محبت کا واسطہ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی اپنے باپ دادا کا خیال ہے تو اپنے باپ دادا کی عزت کو بچاؤ، یہ برا راستہ چھوڑ دو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ دیکھیے یہ 3 مرحلے ہیں ہر بچے کی ہدایت کے لیے ماں باپ جو استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے کا نام ہے شوق، دوسرے مرحلے کا نام ہے خوف، اور جب اس سے کام نہیں چلتا تو آخری مرحلے کا نام ہے محبت کا واسطہ دے کر سمجھانا۔ ارے اسلام نے بھی آپ کے لیے یہی اصول اپنایا ہے، پہلے شوق جنت کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر خدا کے احکام پر عمل کرو گے، ایک ایک واجب پر عمل کرو گے، ایک ایک حرام کام سے اپنے کو بچاؤ گے، وہاں جنت مل جائے گی، کوثر مل جائے گا، سلسبیل مل جائے گی، جنت میں باغ مل جائیں گے، جنت میں حوریں مل جائیں گی۔ تو جنت کے چیزوں سے شوق دلا کر ہدایت کا راستہ، اور جب شوق سے کام نہیں چلا تو دوسرے مرحلے میں قدم رکھا۔ اگر تم احکامات خدا پر عمل نہ کرو گے تو وہاں جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں، بھڑکتے ہوا پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے۔ ارے اگر شوق جنت سے نہیں مانے ہو تو خوف جہنم ہی سے مان جاؤ، اور جب خوف جہنم سے بھی کام نہ چلا تو پھر محبت اہل بیت کا واسطہ دے دیا۔ اگر تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تو اہل محبت، آل محبت کی عزت کا واسطہ، ان کی محبت کا واسطہ، برا راستہ چھوڑ دو، صحیح راستہ اپنا لو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ممبروں سے تبلیغ اور ہدایت کے لیے مسلسل آپ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں جنت چاہیے تو برا راستہ چھوڑ دو، احکامات خدا پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر جنت میں حوریں چاہیے، جنت میں باغ چاہیے، جنت کے محل چاہیے، جنت میں گھر چاہیے، جنت کی نہریں چاہیے، تو ایک ایک واجب پر عمل کر کے اور ایک ایک حرام کام سے بچا کے متقی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے اندر 6 صفاتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ اور جب اس سے کام نہیں چلا تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں شوق جنت نہیں ہے تو جہنم کے خوف ہی سے برا راستہ چھوڑ دو۔ دیکھو جہنم میں بہت بری آگ ہے، پلے صراط سے گزرنا پڑے گا، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اسی کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں جو جہنم کی آگ ہے، بڑی کھولتی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھر جلائے جائیں گے تاکہ آگ میں شدت پیدا ہو سکے۔ اگر پیاس لگے گی تو مائن حمیم پینے کے لیے ملے گا، کھولتا ہوا پانی تمہیں پینے کے لیے ملے گا۔ تو اسی کھولتے ہوئے پانی سے ڈر جاؤ، اسی جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، اسی جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، اور ان فرشتوں سے ڈر کے صحیح راستہ اپنا لو جن کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہیں جو تمہاری قبر میں آن کے ماریں گے۔ تو جنت سے کام نہیں چلا تو جہنم کے خوف ہی سے صحیح راستہ اپنا لو۔ یہ 6 صفتیں جن کا میں بیان کر رہا ہوں، چاہے جنت کے شوق میں اپنا لو، چاہے خوف جہنم میں اپنانے کی کوشش کرو، اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو آخر میں کہا جاتا ہے اگر تمہیں جنت کا شوق نہیں ہے، اگر تمہیں خوف جہنم نہیں ہے تو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت تو ہے، علی کی محبت تو ہے، حسن کی محبت تو ہے، حسین کی محبت تو ہے۔ تو اسی اہل بیت کی محبت کا واسطہ 6 صفتیں پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ جہنم سے بچ کے جنت تک جا سکو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اہل بیت کی محبت کا واسطہ آخر میں دیا گیا۔ اپنا خیال نہیں ہے تو اہل بیت کی محبت کا خیال کرو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو اہل بیت کی عزت کا خیال کرو۔
اگر تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے لوگ تمہارے بارے میں کیا کر رہے ہیں، تو کم سے کم اس بات کا خیال تو کرو کہ علی کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، حسن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، فاطمہ زہرا کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، امام حسین کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے کہ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم علی والے ہو، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم حسن والے ہو، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم حسین والے ہو، ہماری بہنوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی کنیزیں ہیں۔ تو جب دنیا تمہیں علی و فاطمہ کے نام سے پہچان نہیں ہے، تو اگر تم غلط قدم کوئی اٹھاؤ گے تو دوستو تمہاری بدنامی کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ علی اور فاطمہ بدنام نہ ہو جائیں۔ علی و فاطمہ کی عزت کا خیال کرو میرے دوستو۔ میں جانتا ہوں کہ آج کے دور میں علی کیا تھے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کتابیں پڑھو۔ آج میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ لائبریری میں آؤ، کتب خانے میں آؤ اور اپنے دین کی کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ علی کیسے تھے، حسن کیسے تھے۔ میں اپنی بہنوں سے نہیں کہہ سکتا کہ فاطمہ زہرا کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس لیے نہ بھائیوں کے پاس ٹائم ہے اور نہ بہنوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں۔ یہ تو مجلسوں میں بھیک مل جاتی ہے جو ہماری قوم کے بچے کو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور سیرت ائمہ معصومین کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہے، ورنہ ہماری قوم کے پاس اب وقت نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھے اور کتابیں پڑھنے کے بعد علی و فاطمہ، حسن حسین کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے۔ پڑھنا چاہیے، واجب ہے پڑھنا، مگر یہ آپ اپنی مجبوری بتاتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ مولانا کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں یہ پڑھنے کے لیے اب ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو مکتب میں آنے کے لیے، کلاس میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ صبح بیچارہ 6 بجے اسکول کے لیے نکلتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے تو اسکول کا کام ہوتا ہے، اس سے فارغ ہوتا ہے تو ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، ٹیوشن سے واپس آتا ہے تو ٹیوشن کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ارے مکتب میں جانے کے لیے بچے کے پاس کہاں وقت ہے؟ دینی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہمارے بچوں کے پاس ٹائم کہاں رہ گیا ہے؟ جبکہ ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اگر خود نہیں جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس بھیجیں جو اسے صحیح دین سکھا سکیں۔ عالموں کے اوپر ہی واجب نہیں ہے کہ وہ دین سکھاتے رہیں، ہر وہ آدمی جو تھوڑا بہت دین جانتا ہے اس کے اوپر واجب ہے وہ جتنا جانتا ہے نہ جاننے والوں کو کم سے کم اتنا سکھا دے۔ اگر وہ علی والا ہے، اگر وہ حسن والا ہے، اگر وہ حسین والا ہے، اگر میری بہنیں کنیزان جناب سیدہ ہیں تو انہیں جتنا دین معلوم ہے ان کو پر واجب ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں انہیں وہ دین سکھا دیں۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، رسول تم سے راضی ہو جائیں گے، علی تم سے راضی ہو جائیں گے، فاطمہ زہرا اپنی کنیزوں سے راضی ہو جائیں گی۔ تو اگر یہ سب کو راضی و خوش کرنا ہے تو دین خود بھی سیکھو، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرو، تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ غیر قوموں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم کتابیں پڑھیں۔ ہم اپنی قوم سے نہیں کہہ سکتے کتابیں پڑھو، ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہندوؤں کے پاس ٹائم کہاں سے نکل آئے کہ وہ آپ کی کتابیں پڑھیں اور علی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں؟ جب آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو عیسائیوں سے کیسے کہیں کہ تم ہماری کتابیں پڑھو اور حسن کے متعلق جانکاری حاصل کرو کہ حسن کا اخلاق کیسا اخلاق تھا؟ آج جب تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم یہودیوں سے کیسے گئے کہ ہماری کتابیں پڑھ کر حسین کے بارے میں سوچو حسین کیسے تھے؟ نہیں، جب آپ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کیسے پڑھیں؟ تو غیر قوم کو معلوم کیسے ہو کہ علی کیا تھے، حسن کیا تھے، حسین کیا تھے، زین العابدین کیا تھے، فاطمہ زہرا کیا تھی؟ ان غیروں کو کیسے معلوم ہو؟ غیر حضور والا کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کو دیکھیں گے۔ اس لیے کہ غیروں کو کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ علی والے ہیں، یہ فاطمہ والے ہیں، یہ حسن والے ہیں، یہ حسین والے ہیں۔ وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ آپ کا چہرہ پڑھتے ہیں۔ وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ آپ کا چہرہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ وہ محرم میں آپ کا کالا لباس دیکھ کر جان لیتے ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ حسین والے ہیں، یہ ماتم کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری بہنوں کا لباس دیکھ کر پہچان لیتے ہیں یہ شیعہ اثنا عشری عورتیں ہیں، یہ فاطمہ کی کنیزیں ہیں، یہ علی والی ہیں، یہ حسین والی عورتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہارے کاندھوں پر اس لیے ذمہ داری ہے کہ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم علی والے ہو، اور بہنوں کی پہچان یہ ہے تم فاطمہ والی ہو۔ اگر تم نے دنیا کے سامنے اچھا کردار پیش کر دیا، اچھا کردار پیش کیا، اور یہ دنیا آپ کے اچھے کردار کو دیکھ کر پکارے یہ علی والے ہیں اس لیے سچے ہیں، یہ علی والے ہیں اس لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ علی والے ہیں اس لیے ان کا کردار اچھا ہے، یہ علی والے ہیں اس لیے ایماندار ہے، یہ بےمانی نہیں کریں گے، تو اگر تمہاری پہچان دنیا میں اس رخ سے ہوتی ہے جو علی والے ہیں ان کا
کاروبار سچا ہے، وہ کاروبار میں سچے ہیں، ان کی زبان سچی ہے، ان کا کردار سچا ہے، تو خدا کی قسم یہ غیر قومیں پکاریں گی، یہ غیر قومیں پکاریں گی کہ 1400 سال گزر گئے علی کو گئے ہوئے، مگر 1400 سال کے بعد بھی ان کا نعرہ لگانے والے، ان کو ماننے والوں کا کردار جب اتنا بلند ہے تو علی اور فاطمہ کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ اگر تم نے اچھا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا تو یہ دنیا کی قومیں مانیں گی، جب ان کا کردار ایسا ہے تو وہ بھی بلند کردار کے مالک ہوں گے۔ تو تمہاری پہچان ہی علی کی پہچان ہے، تمہاری پہچان ہی فاطمہ کی پہچان ہے۔ تو میرے دوستو، چاہتے ہو علی اور فاطمہ کا کردار و مقام بلند ہو تو دنیا کے سامنے بلند کردار پیش کرو، بلند مرحلہ پیش کرو، بلند چیزیں پیش کرو، اچھی زبان پیش کرو۔ تم سے کاروبار کرنے والا یہ کہے، غیر قوم کا آدمی، یہ علی والا ہے، کاروبار میں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ علی والا ہے، زبان کا سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اگر تمہاری پہچان یہ بن جائے گی تو علی بھی بلند ہو جائیں گے، فاطمہ بھی بلند ہو جائیں گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تم نے دنیا کی قوموں کے سامنے اچھا کردار پیش نہیں کیا، بدنامی کا کردار پیش کیا، بد کرداری کا کردار پیش کیا، سچائی کا لیبل تمہارے اوپر نہیں آیا، اگر تم نے جھوٹ بولا، تجارت اور کاروبار میں، بازار میں بیٹھ کر بے ایمانی پیش کی، تو یہی قومیں تمہیں دیکھنے کے بعد یہ کہیں گی کہ جب علی کے ماننے والوں کا کردار ایسا ہے تو معاذ اللہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو میرے دوستو، تمہاری غلط روش کی وجہ سے علی اور فاطمہ بدنام ہو جائیں گی، اس لیے میرے مولا نے فریاد کی ہے، آپ ہی لوگوں سے فریاد کی ہے، ہم سب لوگوں سے فریاد کی ہے، کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن، اے ہمارے شیعہ محبت کرنے والوں، اپنے کردار سے ہمارے لیے عزت کا سبب بن جاؤ، اپنی بد کرداری سے ہمارے لیے بے عزتی کا سبب نہ بنو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب ایک شوق جنت والی صلوات پڑھ دیجئے۔ تو محبت کا واسطہ سب سے آخر میں دیا، اسی محبت علی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے بہترین کردار پیش کرو۔ اگر تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تو کم از کم علی اور فاطمہ کا خیال کرو، علی اور فاطمہ کی محبت کا واسطہ دنیا کے سامنے بہترین کردار پیش کرو۔ اللہ نے دین کے بالکل آخر میں محبت کا واسطہ دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ ہماری قوم کا بچہ اس محبت اہل بیت کی عزت و عظمت سے واقف ہے۔ دنیا چاہے جانتی ہو یا نہ جانتی ہو محبت کے بارے میں، مگر اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے، ہماری قوم کا ہر جوان جانتا ہے کہ یہ محبت کتنی قیمتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا، یہی محبت ہماری عزت ہے، یہی محبت ہماری عظمت ہے، یہی محبت ہماری بلندی ہے، یہی محبت ہماری پہچان ہے، یہی محبت ہمارا معیار ہے، یہی محبت ہمارا وقار ہے، یہی محبت ہمارا دین ہے، یہی محبت ہمارا مذہب ہے، یہی محبت ہمارا عقیدہ ہے، یہی محبت ہماری شریعت ہے، یہی محبت زبور ہے، یہی محبت انجیل ہے، یہی محبت توریت ہے، یہی محبت قرآن مجید ہے، یہی محبت نبوت ہے، یہی محبت رسالت ہے، یہی محبت امامت ہے، یہی محبت قبر کی تاریکیوں میں روشن چراغ ہے، یہی محبت منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، یہی محبت پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے، یہی محبت جنت کے دروازے کی کنجی ہے، یہی محبت حوروں کا مہر ہے، یہی محبت کوثر کا جام ہے، یہی محبت مکہ اور مدینہ ہے، یہی محبت غدیر کا میدان ہے، یہی محبت کرب و بلا ہے۔ اسی محبت کا نام لے کر دنیا میں آئے ہیں اور اسی محبت کا نام لے کر دنیا سے جانے کی تمنا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بہت قیمتی ہے یہ محبت میرے دوستو، اس محبت کی حفاظت کرو، تمہارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے اس محبت کی حفاظت کرنا۔ مگر میرے نوجوانوں سے خاص طور پر آخری بات کہنا چاہوں گا، میں نے لفظ محبت استعمال کیا، لفظ عشق استعمال نہیں کیا، جو آج ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر محبت سے زیادہ جاری ہوتا ہے۔ لفظ محبت کی جگہ نوجوان لفظ عشق استعمال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں دونوں کے معنی تو ایک ہی ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، غلط ہے یہ فکر۔
محبت اور عشق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر محبت آسمان کا نام ہے تو عشق زمین کا نام ہے. اگر محبت بلندی کا نام ہے تو عشق پستی کا نام ہے. اگر محبت اسلام اور ایمان ہے تو عشق کفر ہے، نفاق ہے. اگر محبت طہارت ہے تو عشق نجاست ہے. محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے. آئیے میں قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ محبت اسلام ہے، ایمان ہے، عشق کفر ہے، نفاق ہے. آپ دیکھیں گے لفظ عشق بھی اسی طرح سے عربی ہے جیسے لفظ محبت عربی ہے. محبت کی لفظ بھی عربی، لفظ مودت بھی عربی اور لفظ عشق بھی عربی. یہ تینوں لفظ عربی کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ محبت و مودت عربی کی لفظ ہو اور عشق جو ہے وہ سنسکرت کا، ہندی کا، انگلش کا یا اردو کا یا کسی اور زبان کی لفظ ہو. نہیں، عربی ہیں اور تینوں عربی ہیں. محبت بھی عربی، مودت بھی عربی اور عشق بھی عربی. لیکن دیکھیں کہ محبت طہارت ہے، عشق نجاست ہے. محبت کفر ہے، محبت اسلام ہے اور عشق کفر ہے. پورا قرآن مجید جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، قرآن مجید دنیا میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان ساری کتابوں میں سب سے پاکیزہ کتاب اور سب سے عظیم کتاب کا نام ہے قرآن مجید. ہے یا نہیں؟ آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید پڑھ ڈالیے. پورے قرآن مجید میں اللہ نے مودت کی لفظ بھی استعمال کی ہے، محبت کی لفظ بھی استعمال کی ہے، لیکن لفظ عشق پورے قرآن مجید میں اللہ نے عشق کی لفظ استعمال نہیں کی. جبکہ عربی کی لفظ تھی، جیسے محبت کو استعمال کیا تھا، مودت کو استعمال کیا تھا، ویسے لفظ عشق بھی اللہ استعمال کر لیا تھا. لیکن پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیے، اللہ نے کہیں بھی لفظ عشق استعمال نہیں کیا. دنیا کی سب سے عظیم کتاب میں اللہ نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا. قرآن مجید کے بعد کون سی وہ کتاب ہے جسے دوسرا نمبر دیا جائے عظیم ترین کتاب؟ اس کتاب کا نام ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے بلند مانی جاتی ہے اور سب سے عظیم مانی جاتی ہے. اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، میرے مولا کا کلام. جس طرح سے اللہ نے پورے قرآن مجید میں لفظ عشق استعمال نہیں کیا، ویسے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں لفظ عشق کو استعمال نہیں کیا. ایک جگہ پر لفظ عشق میرے مولا نے استعمال کیا ہے. مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ محبت اسلام ہے، ایمان ہے اور عشق کفر ہے اور نفاق ہے. اللہ نے قرآن مجید میں لفظ عشق استعمال نہیں کیا. مولا نے نہج البلاغہ میں ایک مرتبہ صرف ایک جگہ پر لفظ عشق استعمال کیا، اور جہاں پر مولا نے لفظ عشق استعمال کیا فرمایا کہ جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے، جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے وہ دل مریض ہو جاتے ہیں، وہ دل مریض ہو جاتے ہیں. اور جب دل مریض ہو جائے گا تو اس کے چہرے پر آنکھیں تو ہوں گی مگر وہ حق دیکھ نہیں سکتی ہیں، کان تو ہوں گے لیکن وہ حق سن نہیں سکتے ہیں، زبان تو ہوگی لیکن وہ حق کہہ نہیں سکتی ہے. یعنی حق کے معاملے میں وہ انسان اندھا، گونگا اور بہرا ہو جائے گا. اب قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون. ارے اندھے، گونگے، بہرے، قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. مولا نے نہج البلاغہ میں کہا عشق والے حق کے معاملے میں اندھے، گونگے، بہرے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی، کہا جو حق کے معاملے میں اندھے، گونگے، بہرے ہوتے ہیں یا علامات کفر ہے اندھا گونگا حق کے معاملے میں بہرا ہونا، تو وہ کافر ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت اسلام ہے، ایمان ہے اور عشق کفر ہے اور نفاق ہے. محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے. آئیے قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں. قرآن مجید اس عظیم کتاب کا نام ہے جسے جو بھی بندہ اٹھا کر دیکھے، اس کی جو بھی پسند ہو، وہ کہے گا میری پسند کی بہترین کتاب ہے. یعنی اگر آپ شاعر ہیں اور قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ شاعری کی بہترین کتاب ہے. اور اگر آپ نثر کے بہت بڑے ماہر ہیں تو اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ نثر کی بہترین کتاب ہے. اگر آپ فلسفے کو جانتے ہیں اور قرآن مجید پڑھیں گے تو کہیں گے یہ فلسفے کی بہترین کتاب ہے. اور سائنس کا جاننے والا جب قرآن اٹھا کر پڑھے گا تو کہے گا سائنس کی بہترین کتاب ہے. اور حساب کا جاننے والا اگر قرآن مجید اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا حساب کی بہترین کتاب ہے. اسی طریقے سے جہاں سارے علوم اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، وہیں داستان عشق و محبت بھی قرآن مجید میں موجود ہے. کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو.
جہاں سائنس ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، علم کلام ہے، ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں، وہیں عشق و محبت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور آپ کو یقین نہیں آتا تو سورہ یوسف اٹھا کر دیکھو، جو داستان عشق و محبت کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام نیک نامی کا نام ہے، عشق بدنامی کا نام ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھو، داستان عشق و محبت قرآن مجید میں پڑھو، اور جب داستان عشق و محبت پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کر پڑھو گے اور جناب زلیخا کی تاریخ پڑھو گے تفسیروں میں اور تاریخوں میں، تو بہت نفرت نظر آئے گی، آپ کے دل میں ان سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کیسی عورت ہے، کتنا گرا ہوا کام کر رہی ہے۔ اور آپ ہی کیا، اس زمانے کے جو عورتیں تھیں، عزیز مصر کی بیوی کو ٹوک دیا ہے، زلیخا کیا کر رہی ہو تم، غلط کام ہے، انہوں نے ٹوک دیا، اور ان کے دل میں بھی جو زلیخا کی نفرت پیدا ہو گئی کہ بہت گرا ہوا کام کر رہی ہے۔ آج ہم سینکڑوں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جب زلیخا کی تفسیریں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، کیسی گری ہوئی عورت تھی، کیسا غلط کام کر رہی تھی۔ ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور ہمارا دل پکار کے کہتا بڑی بدنام عورت تھی، بڑی بدنام عورت تھی۔ ہم زلیخا کو بڑی بدنام عورت کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہی زلیخا تفسیریں پڑھیے، تاریخ پڑھیے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ان کی نفرت پیدا ہوگی، بدنامی کا ٹھپا ان پر لگتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اسی تفسیر کو جب آگے جا کے پڑھیں گے تو بے اختیار آپ کے دل میں نفرت کی جگہ محبت پیدا ہو جائے گی، بدنامی کی جگہ نیک نامی لے لے گی، اور جناب زلیخا کہہ کے سلام کرنے کو دل چاہے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے زلیخا کو بدنام کر دیا، اور وہ کون سی شے تھی جس نے بدنامی کو نیک نامی سے بدل دیا؟ ارے وہ عشق تھا، جب زلیخا کے دل میں پیدا ہوا تو زلیخا بدنام ہو گئی۔ وہ محبت اہل بیت کی شمع تھی، جب روشن ہوئی تو بدنامی نیک نامی سے بدل گئی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بس آج کا تمام کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور ضروری باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیں تھی، مگر کاروبار کا دن ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آگے کی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں چھیڑ سکوں، لہذا آئندہ کے لیے بس اس وقت میں یہی کہوں گا کہ آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس بگڑے ہوئے دور میں، جبکہ مسلمانوں کے دامن پر دہشت گردی کا الزام عائد ہو رہا ہے۔ آج پوری کائنات کی قوموں کے سامنے مسلمان بدنام ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں، مسلمان لچے اور لفنگے ہیں، مسلمان چور ہیں، مسلمان ڈاکو ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ایسا یہ نہیں ہے، مگر کم سے کم اب بھی علی والوں کا دامن بہت بچا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، جب علی نے تمہاری اتنی حفاظت کی ہے کہ تمہارے دامن پر یہ الزامات ابھی پورے طور پر دنیا نہیں لگا سکی ہے، دوسرے مسلمانوں کو پر یہ الزامات آ رہے ہیں، تو اپنے دامن کو بچاؤ اور دنیا والوں پر یہ وعدے کر دو ہمارا شمار ان میں نہ کرنا، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم دہشت گردی نہ کرتے ہیں، نہ دہشت گردی کو برداشت کرتے ہیں۔ امام مظلوم نے مدینہ چھوڑا تھا، کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے کہ یزید اور یزید والے دہشت گردی کا مظاہرہ مدینے میں کرنا چاہتے تھے، تو حسین نے دہشت گردی کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور دہشت گردی مدینے میں پھیلے اس سے بھی انکار کر دیا، پیارے وطن کو چھوڑ دیا، نانا کے روضے کو چھوڑ دیا، ماں کی لہد کو چھوڑ دیا، مگر مدینے میں دہشت گردی ہو یہ حسین نے برداشت نہ کیا۔ اسلام کے دامن پر دہشت گردی کا الزام عائد ہو جائے یہ حسین نے گوارا نہ کیا، اور مکے میں جب دہشت گردی کا مظاہرہ ہوا اور اس بات کا امکان پیدا ہوا یا مکے میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، تو حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا، مگر اسلام کے دامن پر دہشت گردی کا الزام آ جائے یہ حسین نے گوارا نہ کیا۔ 10 محرم کو حسین نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تاکہ دنیا یہ بھی سمجھ لے کہ ہم دہشت گردی کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کو برداشت بھی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے مگر دہشت گردی کو قبول نہیں کریں گے، نہ ہم دہشت گردی ہونے دیں گے نہ دہشت گردی کو قبول کریں گے۔ ہم جان دے سکتے ہیں مگر دہشت گردی کا الزام اسلام پر عائد ہو جائے یہ ہم گوارا نہ کریں گے۔
امام حسین علیہ السلام نے واضح پیغام دیا کربلا کے میدان سے، ہم 6 مہینے کے بچے کو قربان کر سکتے ہیں، مگر دہشت گردی کا الزام اسلام پر آ جائے یہ ہم گوارا نہ کریں گے۔ آج دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا نے اسلام کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کربلا کے میدان میں جنہوں نے جان دی وہ دہشت گردی کے خلاف تھے، اور جنہوں نے جان لی وہی دہشت گرد تھے۔ آج یہی دونوں تاریخیں چلی آ رہی ہیں، کربلا میں مارنے والوں کی تاریخ بھی ہے اور کربلا میں جن کے مرے تھے ان کی تاریخ بھی سامنے ہے۔ اور کربلا کے بعد جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھی وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ امام حسین کے وارثوں نے اعلان کر دیا نہ ہم دہشت گردی، اسلام کے دامن پر دہشت گردی کا الزام ہو ہم اسے گوارا نہ کریں گے، ہم قربانی دے دیں گے مگر دامن اسلام کو بچا لیں گے۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین نے قربانی دی، دامن اسلام کو بچایا۔ محمد باقر نے قربانی دی، دامن اسلام کو بچایا۔ جعفر صادق نے قربانی دی، دامن اسلام کو بچایا۔ موسیٰ کاظم نے قربانی دی، دامن اسلام کو بچانے کی کوشش کی۔ اور آج کی تاریخ میں جس امام کے ماتم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اس امام نے بھی دہشت گردی کے خلاف زہر میں بھجے ہوئے انگوروں کو کھایا تھا تاکہ اسلام چاہے ہماری جان چلی جائے مگر دامن اسلام پر دہشت گردی کا الزام عائد نہ ہو۔ دہشت گردی اسی وقت ہوتی ہے جب سامنے والا کسی وجہ سے مروب ہو جائے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے۔ امام کو زہر دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ جب عید کے دن مولا نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور در و دیوار سے مولا کی آواز کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کی آوازیں اس طرح سے بلند ہوئی، نعرہ تکبیر سے پورا شہر گونجنے لگا اور معلوم ہوتا تھا زمین اور آسمان چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام کی آواز پر لبیک ملائکہ بھی کہہ رہے ہیں، حوریں بھی کہہ رہی ہیں، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، انبیاء بھی کہہ رہے ہیں، ائمہ بھی کہہ رہے ہیں اور پورے شہر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ مامون ڈر گیا، کہا یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو حکومت جاتی رہے گی۔ مولا کو راستے ہی سے واپس کر دیا اور فوراً منصوبہ بنایا اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، لہذا ان کا دنیا سے اڑ جانا ہی بہتر ہے۔ لہذا مولا کو بڑے دھوکہ دے کر، بہت بڑا دھوکہ دے کر مولا کو انگوروں میں زہر دے دیا اور مولا نے ان انگوروں کو نوش بھی فرما لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو تو معلوم تھا کہ یہ انگوروں میں زہر ہے، مولا نہ کھائیے۔ کہا نہیں، دامن اسلام پر دہشت گردی کا الزام نہ ہو۔ میں اپنے لوگوں کو، اپنی محبت کرنے والوں کو، کم سے کم اپنے شیعوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کرنے والے اور ہیں اور دہشت گردی سے انکار کرنے والے اور ہیں۔ مولا نے انگوروں میں زہر تھا مگر انگوروں کو نوش فرما لیا۔ بیت الشرف میں تشریف لائے، اپنے خادم کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اس طرح سے زہر دے دیا گیا ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ خادم رونے لگا، اب اصل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسلسل خدمت کرتا رہا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب امام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب میں نہ بچ سکوں گا، دنیا سے جانے کا آخری دن ہے۔ امام نے ابو اسد کو وصیتیں کرتے ہوئے کہا کہ ابو اسد ابھی میرا بیٹا آئے گا، وہ تمہارا امام ہے۔ اے ابو اسد ابھی بچہ آئے گا، وہ بچہ نہیں ہے، وہ تمہارا امام ہے جو میرے بعد امام بنے گا، لہذا وہ میرا بیٹا محمد تقی ہے، اسے آنے دینا اور جب تک وہ مجھ سے گفتگو کرتا رہے سمجھ لینا کہ تمہارا امام زندہ ہے۔ اس سے میں گفتگو کروں گا، وصیت کروں گا اور وہی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل و کفن دے گا۔ ابو اسد کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ پردہ اٹھا کر ایک بچہ داخل ہوا۔ ابو اسد نے سلام کر کے راستہ دے دیا، امام کے سرانے آ گئے۔ ابو اسد دروازے پر بیٹھے ہوئے سنتے رہے، امام اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے رہے، تبرکات انبیاء حوالے کیے۔ اس کے بعد امام دنیا سے رخصت ہوئے، نوے امام کی چیخیں بلند ہوئی۔ ابو اسد سمجھ گئے کہ مولا دنیا سے چلے گئے۔ نوے امام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، بااجازت مدینے واپس ہو گئے۔ دوسرے دن شہنشاہ اور بادشاہ آئے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا۔ ارے مشہد کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ میں نوے امام سے کہوں گا مولا خادم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آقا ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے مولا، آپ کے غریب بابا کا پرسہ، آپ کے غریب بابا کا ماتم، آپ کے غریب الغربا بابا کا نوحہ پڑھنے کے لیے خادم حاضر ہے۔ مگر میرے مولا
آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، عزت و احترام کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا، مگر میرے مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، بیمار کربلا کا دل سنبھالیے، بابا کا جنازہ بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اے میرے نوے امام، اے شہزادے، جب باپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے رخساروں پر کسی نے تماچا تو نہیں مارا، آپ کے گھر میں آگ تو نہیں لگائی، مگر ہائے کربلا کے میدان میں جب علی قتل الحسین بے کربلا کی صدا بلند ہوئی تو کسی نے خیمے جلا دیے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لی۔ اجرکم اللہ، کچھ ہی دن کے بعد جناب فاطمہ معصوم قم اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مدینے سے خراسان تشریف لائیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معصوم قم کی سواری جب شہر قم میں پہنچی اور لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ امام رضا کی بہن آئی ہے تو قم والوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، مگر فاطمہ نے محمل سے کیا دیکھا؟ استقبال کا انداز عجیب و غریب دیکھا۔ سیاہ لباس پہن کر استقبال ہو رہا تھا، سیاہ پرچم ہاتھ میں لے کر استقبال ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، استقبال کرنے والوں کی رو رو کے استقبال کر رہے تھے۔ تو فاطمہ نے خادمہ کے ذریعے معلوم کیا، ان لوگوں سے معلوم کرو یہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے، یہ سیاہ علم لے کر کیوں آئے ہو، یہ سیاہ لباس کیوں پہنا ہے، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ ارے لوگوں نے اپنا سر پیٹ لیا، ارے شہزادی ہم آپ کے استقبال کے لیے نہیں، آپ کے بھائی کا پوچھا دینے کے لیے آئے ہیں۔ ارے بھائی کے مرنے کی خبر سنی، ایک مرتبہ چیخ مار کے روئی، فاطمہ وہی دم توڑ دیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی، بھائی کے مرنے کی خبر سنی، بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے تسمے تو نہ دیکھے، بھائی کے جسم پر زخم تو نہ دیکھے، مگر ہائے کربلا کا میدان، ہائے ٹیلے پر زینب، ہائے حسین کا بے گوروں کا جنازہ، ہائے گھوڑوں کا دوڑنا اور زینب کا کہنا او پسرے ساتھ بڑھتے ہوئے گھوڑوں کو روک لے، ارے نواز رسول کا جنازہ ہے، مگر ہائے بہن کے سامنے بھائی کا جنازہ، پامال سمے اسبا ہو گیا، زینب بھائی بھائی کہتی رہ گئی، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی چار معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سے ادا اور ماتم کو قبول فرما، پالنے والے سیرت ائمہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عطا فرما، ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے عوان و سلام شکر۔ میں کوئی پرسا نہیں ہوتا، نہ ہوتی جان لیوا اس قدر صغرا کی تنہائی، اگر پردیسیوں میں اصغر نادا نہیں ہوتا، اسیروں کا زمانے میں کوئی پرسا نہیں ہوتا، کوئی اے کاش بڑھ کر حرملا سے یہ تو کہہ دیتا، کسی گردن میں دامد سے بڑا مہنگا نہیں ہوتا، اسیروں کا زمانے میں کوئی پرسا نہیں ہوتا، یہ ماں کہتی تھی مل جاتا جو میرے لال کو پانی،
اسیروں کا زمانے کے لیے پرسا نہیں ہوتا ہے، کھانے کے لیے غم اور پینے کے لیے آنسو، سوائے کربلا ایسا کہیں مہمان نہیں ہوتا، اسیروں کا زمانے میں کوئی پرسا نہیں ہوتا، جو رونے کی اجازت قیدیوں کو مل گئی ہوتی تو شاید پشت زندان پر کوئی گریہ نہیں ہوتا، اسیروں کا زمانے میں کوئی پرسا نہیں ہوتا، سکینہ شام ڈلتے ہی یہ کہتی تھی پرندوں سے، کسی قیدی پہ تنگ اتنا کوئی زندہ نہیں ہوتا،